السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ رحمان آیت نمبر 26 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر جو میری فہم سے سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور سوالات پھر اس ترجمے سے کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، روایتی ترجمے سے سوال نہ کر بیٹھیں۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے زمین کا لفظ ہی نہیں ہے، انہوں نے زمین اپنی طرف سے لگا دیا۔ کلو ہر ایک، من علیہا جو اس پر ہے، فان ایک فنا ہونے والا ہے۔ جو بھی اس پر ہے وہ سب فنا ہونے والا، تو انسان یقینی سی بات ہے اس کو فنا ہونا ہے، یہ زمین کی بات ہی نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی صاحب عظمت احسان کرنے والے تیرے رب کی ذات۔ وَيَبْقَى، اور بقا ہے یا ہمیشگی رہنا ہے، وجہ ربک، تمہارے رب کی توجہ، ذو الجلال والاکرام، ذو آ جاتا ہے، ذو یا زی آگے قوت کے لیے ہوتا ہے، اور جلال کے لیے انہوں نے صاحب عظمت کر دیا ہے۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غصہ بھی آیا ہے، اس کو بھی عظمت کہا جاتا ہے، غصے سے جو آ جائے تیزی آ جائے، اور اکرام کرم سے، یعنی جس کا مطلب عزت تکریم، تو اور باعث عزت اور جلال کی قوت والے تمہارے رب کی توجہ کو بقا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ، پس کون کون سی آلائی کوتاہیوں کو، ربکما تم دونوں اپنے رب سے، تکذبان تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ اس کی وضاحت تو میں ویسے پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن آج کیونکہ یہ یہاں سے پہلی بار آیا اس لیے ایک بار وضاحت کر دوں، پھر بار بار اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ آلائی جو ہے وہ سستی کو کہا جاتا ہے، کوتاہی کو کہا جاتا ہے، نعمت کے لیے نہیں آیا۔ اور ربکما دو کا تثنیہ کا صیغہ ہے، رب کا واحد ہے اس کا، اور ربکم جمع ہے۔ اسی طرح تکذبان بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں تکذب واحد کے لیے اور تکذبون جمع کے لیے، تو یہ دو ہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو، لیکن یہ کون دونوں، اس کی بھی میں وضاحت پچھلے درس میں کر چکا ہوں کہ یہاں جو آیا تھا والحب ذو العصف والریحان، جہاں سے فبأي آلاء ربكما تكذبان شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے والی آیت جو آیت نمبر 12، تو حب جو ہے محبت والے کو کہا جاتا ہے، الحب خاص محبت یعنی ہر ایک محبت والا، اور ذو العصف جو ہے، عصف کہتے ہیں تیز رفتار کو، تو تیز رفتار قوت، تو اور محبت ہو یا تیز رفتار قوت والے ہوں، والریحان یہ دونوں اللہ کے احکامات لینے والے ہوں۔ تو یہ اللہ ماننے والوں سے ہی مخاطب ہے، جو نہیں مان رہے یا جو مشرک ہیں، جو ملاوٹ کرنے والے، ان کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ ماننے والوں میں دو کیفیت ہے کہ ایک محبت سے چلنا چاہتا ہے اور ایک بڑی تیز رفتاری قوت سے چاہتا ہے کہ بس آ جائے گا، آج ہی رزلٹ ملنا شروع ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے محبت سے آؤ یا بڑی تیز رفتار قوت سے آنا چاہتے ہو، یہ دونوں جو ہے ہمارے حکم کے تحت ہونا چاہیے۔ ریحان جو ری کی جمع، ری کہتے ہیں حکم کو، تو یہ یعنی یہ دونوں جو ہے ہمارے حکم لے کر آئیں، اس کے تحت ہی کریں گے، تو پھر اس کے بعد جا کر ہوگا۔ تو یہ دونوں جو ہیں، یہ چاہے وہ محبت سے آنا چاہتے ہوں یا تیز رفتار قوت سے آنا چاہتے ہوں، یہ دونوں ہی کوتاہیوں پر ہیں اپنے رب سے۔ اس لیے ان دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو، اس پر صحیح آ جائیں گے تو پھر بات صحیح ہو جائے گی، اور جب تک جھٹلاتے رہیں گے وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ تو بس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی سے مانگتا ہے، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں نئے حال میں ہے۔ دیکھیے اللہ کو نئے نئے حال میں لے کر آ رہے ہیں۔ یسألہ، اس سے ہی سوال کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کوئی بلندیوں میں ہے یا پستی میں ہے، چاہے بلندی ہو یا پستی میں ہو، سوال وہ اللہ ہی سے کرے گا۔ کل یومن، ہر ایک وہ ایک دورانیہ ہے، یعنی ہر ایک کا وہ دورانیہ، ہوا فی شان، وہی شان میں ہے، یعنی وہی ایک عظمت میں، عزت و مرتبہ جس کو کہا جاتا ہے، بڑی شان ہوتی ہے، یہ وہ شان ہے، یہ کام کے لیے نہیں ہے یا نئے حال میں آنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جو کوئی بلندی اور پستی میں ہے اسی سے سوال کرتا ہے، ہر دورانیہ وہی شان میں ہے، یعنی وہی عزت و مرتبے میں ہے۔ ہر وہ دورانیہ جب آپ اللہ کے تابع دار ہو جائیں گے تو وہی آپ کو عزت و مرتبہ دے دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے جن و انس سب سے فارغ ہو کر ہم جلد تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، سنفرغ، جلد ہم فارغ ہوتے ہیں، سین جلد کے لیے، نون ہم،
اور فرغ اصل میں یہ لفظ ہے، تو جلد ہم فارغ ہوتے ہیں، اسی سے فارغ نکلا ہے۔ لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے یہ بوجھ اٹھانے والا، ثقل کہتے ہیں بھاری پن کو، اور یہ ثقلان یعنی دو کا صیغہ، یہ نہیں دونوں کی بات ہو رہی، جو حب اور ذوالعصف والے ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا جو وہ یعنی کہ رواں ترجمہ بن جائے گا، اے یہ دونوں بوجھ اٹھانے والوں تمہارے لیے جلد ہم فارغ ہوتے ہیں۔ یا آپ یہ دیکھیے کہ متوجہ ہوتے ہیں، تسلی سے دیکھتے ہیں، اس کو یہ کہا فارغ ہونے کو یہ کہا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اب اس آیت کو تو بہت زیادہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ بغیر سلطان کے باہر ہی نہیں نکل سکتے آسمان سے۔ دیکھیے یہ بات کیا ہے، یہاں جو ان کا ترجمہ ہے کہ اے گروہ جن اور انس، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو ذرا نکل کر تو بھاگو، تم زور کے سوا نہ نکل بھاگو گے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، یا معشر الجن والانس، اے معاشرے کے جنونیوں اور انسیت والوں۔ جن اور انس دونوں انسان کی کیفیت ہے، ایک جنونی کیفیت ہے اور ایک انسیت والی کیفیت ہے۔ تو اب چاہے وہ کوئی محبت سے کام کر رہا ہو یا تیز رفتار قوت سے کرنا چاہتا ہو، دونوں میں جنونیت بھی ہوتی ہے اور دونوں میں انسیت بھی ہے۔ ان استطاعتم، اگر تم جلد اطاعت کر سکتے ہو، یہ اردو والا استطاعت نہیں ہے کہ طاقت نہیں رکھتے یا تم سے ہو نہیں سکتا، اطاعت تو یہ کہ جلد تم اطاعت کرو۔ تو ان ہوتا ہے اگر کے لیے، اگر جلد تم اطاعت کر لو۔ ان تنفذو، نفس کہا جاتا ہے یہ کسی چیز میں داخل ہو جانا، نکل جانا، بھاگ جانا، تو یہ یعنی ان اعمال سے نکل جائیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے۔ تو ان تنفذو یہ کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، بلندی اور پستی کے قطار سے۔ اس میں نہیں لگا کہ فلاں بلند ہے تو اسی کو دیکھ کر کام کریں، یا فلاں پست ہو گیا تو پھر وہ والا نہ کریں، یا اس کے تو اس کے پیچھے نہیں، اس قطار سے نکل جائیں کہ کون بلندی والا کون پستی والا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ فنفذو، بس نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، اور تم نہیں نکل سکتے صرف دلیل کو، یعنی کوئی دلیل تمہارے پاس ہوگی اسی بنیاد پر نکلو گے نا اپنے عمل سے۔ جیسے آج نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہی تمام مسائل حل ہو جائیں گے، بڑے آپ ترقی کر جائیں گے، یہ کر جائیں گے، جو لوگ نماز پڑھ رہے کتنا ترقی کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کیا ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ بلندی اور پستی کے قطار سے نکل جائیں گے؟ نہ اس سے بلندی ہوگی نہ پستی ہوگی۔ یہ بھی اعتراض نہ کرے کہ تم بڑے پست ہو کر یہ ہو گئے، اعتراض یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، جو کرے گا اس کو نتیجہ تو خود ہی ملتا رہے گا۔ تو اس بلندی یا پستی کے قطار سے نکلنا ہوگا، اور یہ کب نکل سکیں گے؟ جب دلیل ہوگی، اور دلیل بھی اللہ کی کتاب سے ہونی چاہیے، باہر سے نہیں۔ تو کہ اے معاشرے کے جنونیوں اور انسیت والوں، اگر تم جلد اطاعت کر سکتے ہو، یہ کہ تم خاص بلندی اور خاص پستی کے قطاروں سے نکل بھاگو، بس نکل جاؤ، سوائے دلیل کہ تم نہیں نکل سکتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر بھیج دیا جائے گا ایک شعلہ آگ سے اور دھواں، تو مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اب دیکھیے یہ آگ کا شعلہ اور دھواں پھینکنے سے اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، آج کل تو جدید ٹیکنیک آ چکی ہے، اس کا بھی مقابلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا کچھ ہے، یرسلو علیکما، تم دونوں پر بھیجا گیا ہے، چاہے وہ محبت والے ہوں یا تیز رفتار قوت والے، ان دونوں پر بھیجا گیا، انہیں دونوں کی بات چل رہی ہے پورا۔ شوازن، شواز کہتے ہیں یہ تیز شعلے کو، من نارن جلنے سے، یا شواز یعنی ایسا شعلہ ہے جو دھواں بھی نہیں دیتا ہے۔ اس کا ونحاسن، یہ نحاس کے انہوں نے دھواں کر دیا جبکہ یہ دھواں کے لیے نہیں ہے۔ نحس جب نکلا تو وہاں دھواں تو نہیں کرتے، وہاں تو کہتے ہیں برا کام۔ تو نحس ہمارے یہاں بھی نحوست جیسے کہا جائے، جو کام نہیں ہوتا تو اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلطیاں، نحاسن جو وہ غلطیاں ہیں، فلا تنتصران، پس تمہاری مدد نہیں، کہ تم دونوں کی مدد نہیں ہوگی، غلطیاں کرو گے تو دونوں کی مدد نہیں ہوگی، چاہے آپ دعوے دار ہیں کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو یہاں جو رواں ترجمہ بن جائے گا، تم دونوں پر یہ بھیجا گیا جلنے سے بغیر دھواں والا شعلہ ہے،
اور غلط نتائج ہیں، پس تم باہم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ تو یہ کوئی بغیر شعلے والا دھواں جو کہہ رہے ہیں، بغیر دھوئیں والا شعلہ، تو ایسا نہیں کہ کوئی شعلہ پھینکا جا رہا، بلکہ یہ علم کا شعلہ ہے، اس لیے یہ دھواں نہیں دیتا ہے۔ جب آپ عمل نہیں کریں گے تو نتائج آپ کو دھواں دھار کر دے رہا ہے۔ وہ یہ ایک محاورتاً جملہ ہے کہ تم دونوں پر بھیجا گیا ہے، اور یہ اس طرح کا بے دھوئیں والا شعلہ ہے۔ اور ناس کب ہو جائے گا؟ یعنی جو غلط نتائج ہیں، تو بس تم دونوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا۔ اب یہ ترجمہ لکھنے والوں نے پتہ نہیں آسمان کو کیا سمجھ رکھا تھا کہ چمڑے کی طرح بنا رہے ہیں۔ ہاں، پھر اس کے بعد وہ چمڑے کی طرح بھی، سرخ چمڑے کی طرح بھی ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب شک ہو جائے گی بلندی، پس جب پھٹ جائے گی بلندی۔ شک تو کہہ رہے ہیں پھٹ ہونے، پھاڑ دینے کو، الگ ہو جانے کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھاڑ کر کیا جائے گا۔ بس جب الگ ہو جائے گی تم سے بلندی، جب آپ بلندی والا کام نہیں کریں گے تو بلندی الگ ہو جائے گی، بستی میں آ جائیں گے۔ فکانت، تو پس جو ہو جاؤ گے وہ کیسے ہو جائیں گے؟ وردتن کا دہان، دہن کہتے ہیں پھسلن کی، پھسلن کو، اور وردتن وارد ہونا یعنی موجود ہونا۔ ہمارے وارد سم بھی ہے تو موجود ہونے ہی کہلاتا ہے اصل میں۔ تو یہاں جو ہے، پس جب بلندی پھٹ جائے گی یعنی بلندی سے الگ ہو جاؤ گے، بس پھسلن کی جگہ کی طرح موجود رہ جاؤ گے، جیسے پھسل کر نکل گئے۔ جب آپ وہ کام نہیں کریں گے بلندی والے، تو بلندی سے آپ اس طرح سے الگ ہو جائیں گے جیسے پھسل گئے اور پھسل کر وہاں موجود ہیں بستی میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ کیونکہ یہ جو ہے نا، چاہے وہ محبت سے کام کرنے والے یا تیز رفتار قوت سے، وہ کوتاہی تو خود کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اوپر الزام نہیں لیتے، یوں ہو گیا تھا اس لیے ہو گیا، یوں ہو گیا تو یہ ہو گیا، بہانے بازی، کبھی اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ یہ بہانے بازی کرنے والے لوگ ہی جو ہیں، اسی کو کہا گیا تو کذبان، یعنی تم دونوں جھٹلا رہے ہو، دونوں آنا تو چاہتے ہو لیکن دونوں جھٹلا رہے ہو، بہانے بازیاں کر رہے ہو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، بس اس دن نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے متعلق خود کسی انسان سے اور نہ جن سے۔ فَيَوْمَئِذٍ، بس وہ دورانیہ، لا یسألو، نہیں یہ سوال ہوگا، عن ذنبه، ان کی غلطیوں کے بارے میں، ذنب کہتے ہیں جان بوجھ کر غلطی کرنا، ان غلطیوں کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا اس دورانی میں۔ انسوں ولا جان، انسیت والے ہوں اور نہ اس میں جان ہے، نہ آپ انسیت سے کوئی کام کر رہے ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی جان ہے۔ جیسے کہتے ہیں بڑا جاندار کام کیا، تو وہ یہ جان نہیں ہے کہ اس طرح سے کچھ اس میں جیسے ایندھن دے دے گاڑی چل پڑتی اس میں جان آ گئی۔ تو بس اس دورانیہ کسی انسیت والا ہے اور خاص زندگی نہیں ہے، اس کی غلطیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانی سے، پھر وہ پیشانیوں کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑے جائیں گے۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ، تعارف ہو جائے گا جرم کرنے والوں کا، پہچان لیے جائیں گے جرم کرنے والے، مجرم پہچان لیے جائیں گے۔ بے سیماہم، وہ اپنی پہچان کو، یہ ہے اس میں سے سیماہم، اپنی پہچان کو وہ مجرم جان لیے جائیں گے، پہچان لیے جائیں گے۔ فیؤخذو، پس وہ پکڑے جائیں گے، بن نواسی، یہ انہوں نے پیشانی کر دیا اور اقدام کا قدم کر دیا، جبکہ اقدام کہتے ہیں نا جیسے اچھے اقدامات برے اقدامات، تو وہ قدم، وہ کیا ہوتا ہے، کوئی قدم بڑھانا ہوتا ہے، عمل کے ذریعے وہ پہل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اقدام۔ اور نواسی جو ہے، نوس کہا جاتا ہے پیچھے رہ جانے کو، پیچھے ہٹنے کو، یعنی پتہ بھی ہو گیا اس کے باوجود پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جیسے آج کے معاشرے میں پتہ ہو گیا کہ نماز پڑھنا اللہ کا حکم نہیں ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے، محلے والوں کو کیا دکھائیں گے، گھر والے کو کیا بولیں گے، رشتہ داری کیسے نبھائیں گے، ہم دکھانے کے لیے چلے جاتے ہیں ٹکر مارنے۔ سمجھنے والے بھی یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کھل کر انکار کر سکے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو جرم کرنے والوں کا تعارف اس کی پہچان کو ہے، بس وہ پیچھے ہٹنے کو یعنی اقدامات سے پکڑے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے گناہ گار جھٹلاتے ہیں۔ هَٰذِهِ جہنم،
یہی وہ بدحالی ہے. کیوں؟ کون سی بدحالی؟ یعنی جنہوں نے اپنے اقدامات اس طرح سے کیے ہیں کہ وہ اس پر پکڑے جا رہے ہیں. تو دراصل یہی وہ بدحالی ہے، التی وہ جو کہ یکذب بہا جھٹلایا ہے اس کو، یہ جھٹلایا اس کو المجرمون جرم کرنے والوں نے. تو پس بدحالی ہے جو کہ جرم کرنے والے اس کو جھٹلاتے رہیں. ہمیشہ مجرم جو ہے اپنا جرم قبول نہیں کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، وہ بہانے بازی ہوتا ہے، فلاں کے اوپر یوں ہو گیا تھا اس لیے ہو گیا، اپنا جرم قبول نہیں کرتا. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے. یطوفون، یہ طواف سے ہی نکلا ہے، تو وہ گھومتے ہیں، یعنی وہ پھریں گے گھومیں گے، بینہا اس کے درمیان، و بینہ اور درمیان حمیم آن، حمیم کہتے ہیں گرم جوشی کو. تو انہوں نے گرم پانی کر دیا اور آن کا کر دیا کھولتے ہوئے، جبکہ آن کہتے ہیں نزدیک کو، قریب کو. تو اس کا جو رواں ترجمہ بنے گا وہ اس کے درمیان اور قریب گرم جوشی کے درمیان طواف کریں گے، گھومیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن کوتاہیوں کو، یعنی رب سے کن کن سستی پر ہو، کس کوتاہی پر ہو، تم دونوں جھٹلاتے ہو. ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں. ولمن، اور اس کے لیے جو خافا خوف رکھتا ہے، مقام رب ہی اپنے رب کی حیثیت کا، اپنے رب کے تعین کا. یہاں دیکھیں کھڑے ہونے کی جگہ انہوں نے کیا مقام ابراہیم آتا ہے تو وہاں کر دیتے ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. اچھا یہاں رب کے حضور کھڑا ہونے سے کر دیا، حضور کا لفظ زبردستی لگا دیا، رب کا کھڑا ہونا کر دے تو بات سمجھ میں آتا. جنتان، دونوں خوشحالی، دونوں کو خوشحالی ملے گی. یہ دو باغ نہیں ہے، یہ جو دو کیفیت کی بات چلی انہی دونوں کے لیے خوشحالی کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے لیے جو اپنے رب کی حیثیت سے خوف رکھتا ہے، دونوں خوشحالی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو. ذواتا افنان، بہت سی شاخوں والے. اب یہ کہاں سے شاخ لے آئے کیونکہ اس سے پہلے کوئی درخت کی بات بھی نہیں ہے. افنان جو ہے وہ فن کی جمع ہے، فنون لطیفہ جیسے کہا جاتا نا، تو یہ فنون کی بات ہو رہی ہے، فن کی بات ہو رہی ہے. فن مختلف طرح کے، اور زواتا جیسے زو یا زوی یا زی قوت کے لیے آتا تو زواتا جو ہے وہ دونوں قوت والے. تو دونوں فنون کی قوت والے، یہ دونوں جس فن میں بھی قوت رکھتے ہوں، چاہے وہ محبت سے کام کرنے والے ہوں یا تیز رفتاری سے چاہتے ہوں، اپنے فن میں وہ یکتا ہوں، اپنے فن میں عروج پر ہوں، فن کی قوت والے ہوں. تو دونوں فنون کی قوت والے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو. فیہما عینان تجریان، ان باغوں میں دو چشمے جاری ہیں. اب دیکھیے یہاں انہوں نے باغ رکھ دیا، یہاں تو جنت کا لفظ بھی نہیں کہ اس کا باغ ترجمہ کر دیتے ہیں. فیہما، ان دونوں میں، یعنی جو فنون کی قوت والے ہیں، عینان دیکھنا ہے، دونوں کا دیکھنا ہے، دونوں اپنے فن میں جو یکتا قوت رکھتے ہیں ان دونوں میں دیکھنا ہے. تجریان، اور ان کے تحت ہی دونوں کا جاری ہو جائے گا. جس فن کے تحت وہ کام کر رہے ہیں اس پر عبور رکھیں گے تو ان کو اس سے فراوانی جاری رہے گی. تو ان فنون کا جاری ہو جانا، یعنی ان دونوں میں دیکھنے والا جاری ہو جانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہیں. اب دیکھیے یہاں میوہ بھی لے آئیں، اور میوے کی دو دو قسمیں. اب میوے کے تو بہت سارے اقسام ہوتے ہیں، ہر باغ میں دو قسم کے میوے ہیں. تو جتنے زیادہ باغ ہوں گے اتنا میوہ آئے گا، ورنہ تو نہیں آئے گا. تب دو باغ ہے تو چار میوے سے زیادہ تو نہیں آ سکتا. یہ کیا چیز ہے؟ فیہما، ان دونوں میں، یعنی اس طرح کے جو فنون لطیفہ کے ساتھ اپنے فن کے ساتھ ماہر ہو کر جو کام کرتے ہیں، چاہے وہ محبت سے کرے تیز ساری قوت سے، ان دونوں میں من کل، ہر ایک سے، فاکہۃ، خوشیاں ہیں. فقہ اسی سے نکلا ہے، خوش ہونا، واضح ہونا. زوجان، اور یہ ساتھی ہو جائیں، دونوں ساتھی ہو جائیں، یعنی بجائے الگ الگ کرنے کے دونوں ساتھ ہو جائیں تو اور زیادہ بہتر نتیجہ ملے گا. تو ان دونوں میں دونوں کے ساتھی ہر ایک سے خوش ہیں.
فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم دونوں اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں کو تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال جواب کرنا وہ کیجیے۔ السلام علیکم۔